بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ پاکستان کی سیاست میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ پچھلے 3 سے 4 دن یعنی 70 سے 80 گھنٹوں میں جو کچھ ہوا اس نے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تلاطم برپا کر دیا ہے۔ پاکستانی سیاست کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہے۔ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ جمعے سے لے کر پیر کے روز تک کوئی لمحہ ایسا نہیں جب کوئی سیاسی تلاطم برپا نہ ہو، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے فوج پر سنگین الزامات سے لے کر ان کے داماد کیپٹن صفدر کی اچانک گرفتاری، اور پھر وزیر اعظم کا منہ پر ہاتھ پھیر کر نیا عمران خان بننے کے دعوے سے لے کر اتوار کو پی ڈی ایم کے جلسے میں نواز شریف کی غیر حاضری یعنی تقریر کے نہ کرنے سے لے کر اداروں کی طرف سے نواز شریف کے الزامات کے جواب میں مکمل خاموشی، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ پر صرف الزامات ہی نہیں لگائے تھے، بلکہ پہلی بار انہوں نے عسکری قیادت کا نام لے کر انہیں چارج شیٹ کر دیا۔ اب اس پر رائے عامہ بری طرح منقسم نظر آتی ہے۔ نواز شریف پچھلے کئی روز سے خان صاحب کو لانے والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں۔ ان کا طرز تخاطب خان صاحب نہیں ہوتے، بلکہ وہ خان صاحب کو لانے والوں یعنی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ان سے سوال کر رہے تھے، ان سے پوچھ رہے تھے، اور انہیں اپنی حکومت کو گرانے اور حکومت کی ناکامی کا ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے۔ لیکن انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں باقاعدہ نام لے لے کر بہت سے لوگوں کے اوپر الزامات لگائے اور خان صاحب کو سوغات قرار دے کر اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی۔ نواز شریف کے گجرانوالہ جلسے میں تقریر بہت سے لوگوں کے لیے شاکنگ تھی، حیران کن تھی، جس کے بعد بہت سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، توقع کر رہے تھے کہ ان کے خلاف بھی بہت بڑا ری ایکشن ہوگا، شاید مقدمات درج ہوں، گرفتاریاں ہوں، پکڑ دکڑ ہو، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ نواز شریف کے کارکن اپنے لیڈر کو بہادر اور جرأت مند ہونے کی داد دے رہے ہیں، اور بہت عرصے سے مسلم لیگ نون کے اندر جو آواز بلند کی جا رہی تھی کہ آخر نواز شریف ان لوگوں کے نام کیوں نہیں لیتے جن لوگوں نے ان کو حکومت سے باہر کیا، تو نواز شریف نے بالآخر بہت سے نام لے لیے۔ اب یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہوا ہے۔ بہت سے سنجیدہ حلقے اس بات کی توقع نہیں کر رہے تھے کہ نواز شریف اس حد تک جا سکتے ہیں کہ اس کا فائدہ خان صاحب کو ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن حکومت پر اٹیک کرتی اور خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں ان کا ایڈوانٹیج لیتی۔ تو اس وقت خان صاحب کو لانے والے بظاہر مایوس نظر آتے ہیں، ان کی اس مایوسی کو امید میں بدلا جاتا اور اپنے لیے راستہ کھولا جاتا۔ لیکن نواز شریف نے ایک ایسی لائن لے لی ہے جو اس سے پہلے کوئی سیاستدان، خاص کر پنجاب کا کوئی بڑا سیاستدان اس طرح کی لائن لیے ہوئے نظر نہیں آیا۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ نواز شریف بھی غصے میں ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب اپنے پتے بڑی کامیابی سے کھیل رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی خود یا ان کے وزراء ایسی باتیں یا حرکتیں کرتے ہیں جس سے ان کے سیاسی مخالفین اپنا غصہ یا اپنی توپوں کا رخ فوج کی طرف کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی تقریر دھماکہ تھی، اس بات سے قطع نظر کہ انہیں یہ تقریر کرنا چاہیے تھی یا نہیں کرنا چاہیے تھی، اور ان کے بیانیے کو دشمن ملک کا بیانیہ قرار دے کر جو لوگ ایڈوانٹیج اٹھا رہے ہیں، کیا انہیں ان کو اس بات کا موقع دینا چاہیے تھا کہ وہ ایڈوانٹیج اٹھائے، یا انہیں اپنے سارے کارڈ کھیل کے آغاز پر شو کر دینا چاہیے تھے، یا کچھ پتے بچا کر کسی وقت کے لیے رکھنا چاہیے تھے؟ اپوزیشن نے 4 ماہ کی ٹائم لائن دی ہوئی ہے، بڑا وقت ہے، پہلے جلسے ہونے ہیں، اس کے بعد لوگوں نے سڑکوں پر نکلنا ہے، اور ابھی سے میاں صاحب نے سارے پتے کھول دیے۔ یا اگر خان صاحب کی حکومت کو گرانا یا انہیں گھر بھیجنا یہ مقصد ہے تو پھر اس کے لیے تو ضروری تھا کہ فوج اور خان صاحب کو الگ الگ کیا جائے، اور حکومت جس بات کا ایڈوانٹیج لیتی ہے کہ وہ ایک پیج پر ہیں، وہ پیج جو ہے اس میں دراڑ ڈالنی چاہیے تھی۔ تو اپوزیشن کو سیاسی کھیل کھیل کر اپنی پوزیشن بنانی چاہیے تھی، اور بہت سے لوگ، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خان صاحب کو لانے والے بھی ان سے کافی مایوس ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح حکومت کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا، اور جتنے بڑے بڑے الزامات لگنے کے بعد یا بدنامی سہنے کے بعد خان صاحب کو لایا گیا، تو خان صاحب نے اس کا کوئی ان کو ایڈوانٹیج نہیں دیا، اس کا کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوا۔
تو مایوسی تو ادھر سے بھی ہے، یعنی خان صاحب کو لائے تب مایوس، اور اپوزیشن جن سے توقع تھی کہ وہ کوئی آلٹرنیٹو آپ کو وہ دیتے، کوئی راستہ دیتے، کوئی امید پیدا کرتے، تو نظر یہ آتا کہ چلے یہ حکومت ناکام ہو گئی تو کچھ اور لوگوں کو، خاص کر وہ لوگ جو پچھلی حکومت میں اچھا کردار ادا کر چکے ہیں، ان کو آگے لایا جائے۔ لیکن اگر وہ بھی بالکل ہی ایک سائیڈ لائن لے لیتے ہیں اور ایسی پوزیشن لے لیتے ہیں جو کہ خان صاحب اور فوج کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دے، تو یہ سیاسی طور پر اسے بہت بڑی غلطی سمجھا جاتا ہے۔ فوج کا سیاسی کردار بہت اہمیت کا حامل ہے، یا فوج کا سیاست میں کردار، بظاہر فوج سیاست میں نہیں ہے، لیکن یہ بات کہیں نہ کہیں سب کو پتہ ہے کہ بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے، بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، فیصلہ کن ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ فوج سے کھلے بندوں لڑائی کا سیاستدانوں کو کبھی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ڈھکے چھپے الفاظ میں کرٹیسزم کیا جائے، ایسی لائن لی جائے جسے سول سپریمیسی کا تاثر ملتا ہو یا مارشاء اللہ کی راہ میں رکاوٹ کا تاثر دیا جائے، تو اس سے ایک پبلک کی طرف سے سینٹیمنٹ بڑا اچھا نکلتا ہے اور فوج پر دباؤ بڑھتا ہے، لیکن براہ راست الزامات سے تو تصادم کا راستہ نکلتا ہے۔ تو اب سوال یہ کہ کیا میاں صاحب کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ وہ فوج کو ٹارگٹ کریں گے یا انہیں چارج شیٹ کریں گے تو انہیں بھی اس لائن میں کھڑا کر دیں گے جس طرح خان صاحب کھڑے ہیں؟ تو خان صاحب اور فوج یا اسٹیبلشمنٹ تو اب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، تو کون سی اسٹیبلشمنٹ ایسی ہے جو خود پر الزام لگانے والوں کو دوبارہ اقتدار میں آنے کا موقع دے؟ تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح براہ راست تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فوج کو اگر نیوٹرل رہنے دیا جاتا تو بہت سے راستے نکل سکتے تھے، ماضی میں جو ہو گیا سو ہو گیا۔ عوام بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں، لیکن بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں جن کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے۔ جس ملک میں فوج بہت بڑی ہے یا فوج بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، وہاں عوام کا کتنا بس چلتا ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ اب یا تو میاں صاحب نے غصے میں یہ سب کچھ کیا، یا وہ سمجھتے کہ ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے تمام کشتیاں ہی نہیں بلکہ وہ جنگل ہی جلا دیا ہے جس کی لکڑی سے کشتیاں تیار ہونی تھی۔ تو نواز شریف کے ووٹر اور سپورٹر بظاہر اپنے لیڈر کی دیدہ دلیری پر داد دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی تعداد زیادہ نہیں، جو شاید اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، لیکن جو لوگ اقتدار کی غلام گردشوں سے اچھی طرح واقف ہیں، وہ یہ سمجھتے اور جانتے ہیں کہ یہ ڈو اینڈ ڈائی کا کھیل بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کی جو پیپل پارٹی کا جلسہ کراچی میں ہے اس میں نواز شریف تقریر نہیں کریں گے، کیونکہ پیپل پارٹی کراچی کے جلسے میں نواز شریف کی دوسری تقریر کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ تو میاں صاحب کراچی کے جلسے میں غیر حاضر تھے، انہوں نے کراچی کے جلسے میں تقریر نہیں کی۔ تو اب اس بات پر پھر بہت بڑا سوالیہ نشان لگ گیا کہ کیا سیز فائر ہو گیا ہے؟ کیا میاں صاحب اب خاموش ہو گئے ہیں، یا میاں صاحب نے جو بولنا تھا بول لیا ہے؟ تو دونوں طرف سے کچھ اس قسم کی کوئی پیغامات کا تبادلہ ہوا ہے کہ اب میاں صاحب اٹیک نہیں کریں گے، دوسرے سے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا، کیونکہ نہ ریئیکشن نظر آیا ہے، نہ اس جمعے کے جلسے کے بعد گجرال جلسے کے بعد کوئی ایکشن نظر آیا۔ مریم نواز، بلاول بھٹو، فضل الرحمان، انہوں نے کراچی کے جلسے میں بڑی زبردست تقریریں کی، اور ان تقریروں سے ان کا موقف بڑی حد تک واضح اور کھل کے سامنے آیا۔ اور مریم نواز کے بارے میں تو ایک بات طے ہو گئی ہے کہ وہ بہت بڑی لیڈر بن چکی ہیں، اور وہ ایسی لیڈر ہیں جن کو تمام صوبوں میں پذیرائی مل رہی ہے۔ کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا۔ ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے، اور ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو۔ ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو۔ آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ کہتے کہتے رک گئے کل اپنی تقریر میں کہ نیب ہمارے ساتھ ہے، نیب میرے ساتھ ہے۔ سچ حلق میں اٹک جاتا ہے، جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو۔ کوئی ایک کارنامہ تو بتاؤ جو تم نے انجام دیا ہو۔ BRT ہے تمہارا کارنامہ، کرپشن سے لت پت کارنامہ، کمر توڑ مہنگائی ہے تمہارا کارنامہ، بدامنی، عورتوں کی
بے حرمتی، بچوں کے ساتھ گینگ ریپ، غربت، یہ ہے تمہارے کارنامے۔ معیشت پہ خود کش حملہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، صنعتوں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، کاروباروں کو تباہ کرنا ہے تمہارا کارنامہ، سکوت کشمیر ہے تمہارا کارنامہ۔ تم فوج کو آلودہ کرتے ہو، تم فوج پر انگلیاں اٹھانے والوں کو تقویت دیتے ہو، فوج کو اپنی نالائکی چھپانے کے لیے، اپنی ناکام سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو۔ اور بلاول، آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں۔ آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو مریم نواز کی تقریر حکومت پہ کرٹیسزم تھا، اور خان صاحب کی وہ تقریر جو کہ انہوں نے ٹائیگر فورس کے لوگوں سے کی تھی، جس میں خان صاحب نے مریم نواز کو کرٹیسائز کیا تھا اور انہیں نانی کہہ کر مخاطب کیا تھا، تو مریم نواز نے اس کا حساب چکتا کر دیا۔ تو یہ مریم نواز کی تقریر تھی جس میں انہوں نے بہت سے عام سوال اٹھائے اور یہ بھی کہا کہ نواز شریف کی تقریر میڈیا پر یعنی مین اسٹریم میڈیا پر دکھانے پر تو پابندی ہے۔ تو خان صاحب نے جو ریئیکٹ کیا وہ کون سی تقریر پہ کیا؟ تو ظاہر ہے پھر خان صاحب نے کہیں نہ کہیں وہ تقریر سوشل میڈیا پر سنی ہوگی، دیکھی ہوگی یا انہیں بتایا گیا ہوگا۔ تو ایسی تقریر جو سوشل میڈیا پہ، مین اسٹریم میڈیا پہ نہیں ہے، اخبارات میں نہیں ہے، اس پر ریئیکشن دینا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، اس پر سوالیہ نشان موجود ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی کراچی میں کے جلسے میں تقریر کی اور انہوں نے کراچی کا مقدمہ پیش کیا۔ عمران نے صرف کراچی کو دھوکہ دیا ہے، سنا ہوگا آپ نے 1000 ارب روپیہ کا پیکج، 1000 ارب روپیہ کا پیکج دھوکہ نکلا۔ انہوں نے منی پاکستان کے لیے، پاکستان کی معاشی حق کے لیے 1 روپیہ نہیں دیا، الٹا وہ آپ کا وسائل پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کو خبردار کرتے ہیں، ان کو اپنا آرڈیننس واپس لینا پڑے گا۔ سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے، سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے، ہوش کے ناخن لو، واپس لو اپنا آرڈیننس کو واپس لو۔ اگر آپ واپس نہیں لیتے ہو تو میں یہاں کے موجود ایم پی ایز کو، یہاں کے موجود سینیٹرز کو کہہ رہا ہوں کہ سینیٹ آف پاکستان میں صبح اسمبلی سندھ میں سنڈے وینسڈے آپ کا سیشن ہے، اگر وینسڈے تک انہوں نے یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا تو آپ ریزولوشن پاس کر کے، سینیٹ میں ریزولوشن پاس کر کے 1 لاکھ مار کے اس آرڈیننس کو باہر بھیج دیں۔ یہ آئلینڈ چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، یہ کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے، یہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ملکیت ہے۔ جو یہاں کے آئلینڈز ہیں وہ ہماری ماہی گیروں کے ہیں، ہم آپ کو ان کا آئلینڈز قبضہ کرنے نہیں دیں گے۔ یہ وزیر اعظم اس بات کی مثال بھی ہے کہ جب کٹ پتلیوں کو عوام پر مسلط کیا جاتا ہے تو نہ صرف ملک کے اندر عوام پر ظلم ہوتا ہے بلکہ فورن پالیسی بھی تباہ ہوتی ہے۔ اس نالائق، نااہل اور لا علم وزیر اعظم کو جانا پڑے گا۔ آج کسان تو پی ڈی ایم کے صدر مولانا فضل الرحمان نے کراچی کے جلسے میں خطاب کیا، اور کراچی کا جلسہ بہت بڑا اور کامیاب جلسہ تھا، جس طرح گجرانوالہ کا جلسہ بھی ایک کامیاب جلسہ تھا۔ حکومت اس کو نہیں مانتی، حکومت کے اس پہ بہت سے اعتراضات ہیں، وہ سمجھتے کہ 11 سیاسی جماعتیں مل کر اتنے لوگ جمع نہیں کر سکی جتنے لوگ جمع ہونے چاہیے تھے۔ تو حکومت کے اعتراضات اپنی جگہ پہ، لیکن مولانا فضل الرحمان نے کراچی کے جلسے میں جو خطاب کیا تو اس میں بھی کوئی براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو انہوں نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ تو بظاہر یہ لگا کہ پی ڈی ایم کراچی کا جلسہ اس میں حکومت کو اور حکومت کی کارکردگی کو ہی ایڈریس کیا گیا۔ نتیجے میں اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں قائم کی ہوئی حکومت کو تسلیم کر لیں، لیکن تمام مراحل گزر گئے، ہمیں ڈرایا دھمکایا بھی گیا، ہمیں لالچ اور ترغیب بھی دی گئی،
لیکن ہم نہ دھمکیوں سے مروب ہوئے نہ کسی لالچ سے ہم متاثر ہوئے. آج بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور اعلان کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کٹپتلی حکومت قبول نہیں ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. جب مسلم لیگ اپنا آخری بجٹ پیش کر رہا تھا تو اس نے آنے والے سال کے لیے معاشی ترقی کا تخمینہ 5.5% لگایا تھا اور اس سے اگلے سال انہوں نے سالانہ معاشی ترقی کا تخمینہ 6.5% لگایا تھا. اور حکومت ان اہلوں کو ملی جو عوام کے نمائندے نہیں تھے, چوری کے ووٹ سے اسمبلی میں آئے تھے. پہلے سال کے بجٹ میں سالانہ معاشی ترقی کو 5.5% کے بجائے 1.8 پہ لے آئے. مولانا فضل الرحمان سمیت تمام جو کراچی میں مائدین نے خطاب کیا, اپوزیشن کے بڑے بڑے رہنما اور پولیٹیکل فورسز نے خطاب کیا, تو یہ اس سے کراچی کا جو جلسہ تھا اس سے بھی ایک اچھا امپریشن گیا کہ کراچی کے جلسے میں بھی خاصی تعداد میں لوگ موجود تھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اگلی صبح یعنی آج پیر کی صبح کیپٹن صفدر کو گرفتار کر لیا گیا. کیپٹن صفدر مریم نواز کے شوہر ہیں اور کل جب مریم نواز کراچی پہنچی تھی تو مزار قائد پہ پہنچنے پہ انہوں نے حاضری دی, اور جب بھی کوئی نیشنل لیول کا لیڈر جو اس کا تعلق سندھ سے نہیں ہوتا وہ کراچی ضرور جاتا ہے تو پہلے مزار قائد پہ حاضری دیتے ہیں. تو مزار قائد پہ مریم نواز پہنچی تھی, اچھا خاصا وہاں شو ہوا اور نعرے بازی ہوئی, اور اس نعرے بازی کو حکومت نے بہت سیریس لیا اور انہوں نے کہا جی کیپٹن صفدر نے مزار قائد کی جو ہے حرمت اس کو پامال کیا ہے, اور بہت سے الزامات لگائے گئے چونکہ نعرے بازی کی گئی تھی اور اس میں فاطمہ جناح کے حوالے سے بھی نعرے بازی کی گئی, ان کو بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا. اب مزار قائد کے حوالے سے یہ بتا دیں آپ کو کہ مزار قائد کے حوالے سے ایک ایکٹ ضرور بنا ہوا ہے کہ آپ مزار قائد کے ہاتھے میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے, لیکن یہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہمیشہ ہوتی رہی ہے. خود خان صاحب جب کراچی گئے تھے تو انہوں نے بھی مزار قائد پہ حاضری دی تھی اور اسی قسم کا ماحول تھا جس قسم کے ماحول میں کل مریم نواز مزار قائد پہ گئی تھی. تو اس پر سوال ضرور اٹھے گا, لیکن پھر اس کے بعد وہ کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا. آج صبح اس ہوٹل سے جس ہوٹل میں وہ مقیم تھے, ساتھ مریم نواز بھی تھی, 200 لوگوں پہ مقدمہ ہے, مریم نواز کا بھی نام اس میں شامل ہے, کیپٹن صفدر کا بھی نام شامل ہے. تو کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا. سندھ حکومت اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی. خود بلاول بھٹو نے کہا جی کہ مجھے نہیں پتا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بھی انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ کس نے گرفتار کیا, پولیس پر دباؤ تھا. تو تحریک انصاف کے رہنماؤں نے پرچہ درج کرایا تھا. اس پرچے کو درج کرانے کے بعد جو ہے یعنی یہ صبح کو 5-1 بجے پرچہ درج ہوا اور 7 بجے ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اس گرفتاری کے بعد بہت ری ایکشن آیا اور پی ڈی ایم کی قیادت نے اس پہ پریس کانفرنس بھی کی. تو پہلے اس موقف کے تحت کہ کیوں کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا, حکومت کے لوگ کیا کہتے ہیں. کہ شاید یہ وہاں جا کے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ جا کے معافی مانگیں گے, لیکن حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. جو بدماشی, جو غنڈہ گردی, جو بندر کا تماشا ان دونوں میاں بیوی نے وہاں پر کیا اپنی کارکنان کی زیر قیادت, آج پوری پاکستانی قوم تھو تھو کر رہی ہے. اور تبھی آج یہ کیپٹن صفدر امان گرفتار ہے. اور میں نے کل مطالبہ کیا تھا مزار قائد کے اوپر یہ ہلڑ بازی بالکل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کوئی بھی ہو, کسی جماعت کا ہو, کوئی انسان ہو, کوئی شخص ہو, کوئی ہو, یہ ایک معتبر جگہ ہے ہر پاکستانی کے لیے. اس پہ جا کے جو حرکتیں انہوں نے کی اور یہ لیڈ کر رہے تھے, ان کو تو بالکل گرفتار کرنا چاہیے اور ان کو سخت سے سخت رپورٹ میں سزا بھی ہونی چاہیے. میں آئی ول میک شیور کہ پامال کیا مزار کا, وہاں نہ نعرے لگ سکتے ہیں, آرڈیننس ہے مزار کا, نہ نعرے لگ سکتے ہیں, نہ سیاست ہو سکتی ہے, نہ توڑ پھوڑ ہو سکتی ہے, نہ گالم گلوچ ہو سکتی ہے, نہ کچھ ہو سکتا ہے. جو کچھ نہیں ہو سکتا کل سارا کچھ کیا, اور اس کے بعد قانون کو خود بخود حرکت میں آنا چاہیے تھا. ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے تھے. رات جد و جہد کے بعد ہم نے, چونکہ وہاں اس وقت ہمارے پی ٹی آئی کے ہمارے 3 نوجوان بھی وہاں موجود تھے, جب انہوں نے یہ سب کچھ کر رہے تھے تو ان کو تو غیرت نہیں آئی گلو بٹوں کو, نہ وہاں دیگر جو لوگ تھے انہیں. پی ٹی آئی کے ہمارے 3 نوجوان وہاں موجود تھے, وقاص خان, ندیم چانڈی اور پاندی خان. تو حکمران جماعت کا موقف یہ کہ آئین و قانون کی خلاف ورزی کی گئی, مزار قائد پہ جو ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی, تو بنیادی طور پہ ان کو اس ایف آئی آر کے تحت جو درج کی گئی گرفتار کیا گیا تھا. پھر ان کی ضمانت ہو گئی اپوزیشن کی اس دھمکی کے بعد کہ اس پر کوئی
बड़ा लाहे अमल इख्तियार कर सकते हैं। कोर्ट में उनकी जमानत हो गई। लेकिन ये पूरे हालात वाक़यात से लगता यूँ है कि बहुत ही अपोजिशन और हुकूमत दोनों ही बहुत ही एक्टिव है और एक दूसरे के खिलाफ एक दूसरे को स्पेयर करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो हालात में जिस किस्म की तेज़ी आ रही है, जिस किस्म के हालात हैं, इससे इस बात का भी खदशा है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये माहौल पुरतशद्दुद ना हो जाए। हुकूमत गिरफ्तारियाँ करना चाहती है, अपोजिशन ज़ाहिर है उसको रजिस्ट करेगी, तो बहुत ही प्रॉब्लम जो है ना वो चल रही है। और ये जो अगले आने वाले दिन है, इन दिनों में शायद बहुत से लोग गिरफ्तार भी हों और रिएक्शन भी, क्योंकि हुकूमत का मूड बड़ा ख़राब है। नवाज शरीफ की तकरीर से लोग हैरान, परेशान और शर्मज़द थे कि इस पर क्या कहें कि अगले रोज़ वज़ीर-ए-आज़म खान साहब आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में आ गए। और कहने वाले तो कहते हैं कि खान साहब बहुत गुस्से में थे। वैसे तो खान साहब हमेशा गुस्से में रहते हैं। कौम ने मुश्किल ही कोई ऐसा लम्हा देखा हो जब खान साहब बड़े प्यार से बात कर रहे हो, गुस्से में ना हो, सवाए उन चंद एक लम्हात के जब खान साहब चंदा या तियात वसूल कर रहे होते हैं तो थोड़े से नजर आते हैं हैप्पी। बाकी सारा वक्त वो गुस्से में रहते हैं और उनको सबसे ज़्यादा गुस्सा अपोजिशन पे है। और नवाज शरीफ की तकरीर पर सबसे ज़्यादा गुस्सा खान साहब को ही आता है। तो खान साहब ने जो तकरीर की, वो उन्होंने यूथ का एक फंक्शन था टाइगर फोर्स का, जहाँ पे नौजवान थे, वहाँ पे उन्होंने खान साहब ने नवाज शरीफ की तकरीर के साथ हिसाब किताब कहते ना पूरा करने की कोशिश की, बैलेंस करने की कोशिश की कि उधर से तकरीर आई तो उन्होंने भी तकरीर की। लेकिन उस तकरीर ने नवाज शरीफ की तकरीर को जस्टिफाई कर दिया किसी हद तक, क्योंकि अभी लोग नवाज शरीफ की तकरीर से संभले नहीं थे, उसके अच्छा या बुरा होने पर रिएक्ट नहीं कर पाए थे कि खान साहब अचानक आए और उन्होंने उसमें एक अंदर अपना लुकमा डाल दिया। जो दो बच्चों ने तकरीरें की थी उनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाहता। 11 की टीम होती है, 12वें को 12th मैन कहते हैं, जो 12th मैन है उसके ऊपर मैं क्या बात करूं। ये गीदड़ जो दुमदमा के बाहर भागा था, ये वो नवाज शरीफ है जो ज़ियाउल हक के जूते पॉलिश करते करते चीफ मिनिस्टर बना था। जो गेम खेल रहा है, मैं ये गेम सारी समझता हूं। ये जो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी फौज और गवर्नमेंट के बीच में दरार डालें या फौज के अंदर इंतशार पैदा करें, नवाज शरीफ मैं तुम्हें अब ये आज सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए, तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे। ये जो ऑपोजिशन है, इन्होंने एक इमरान खान देखा है, आराम आराम से मैं इनको कहता था अच्छा जी प्रोडक्शन ऑर्डर देना है तो चलो बुला लो असेंबली में। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे, ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। किसी किस्म का प्रोडक्शन ऑर्डर किसी डाकू को अब नहीं मिलेगा। अब आपको मैं मुकाबला करके दिखाऊंगा। तो खान साहब कहते हैं कि जो बाहर बैठा है वो गीदड़ है और जो मैदान में है वो शेर है। पता नहीं कौन शेर है कौन गीदड़ है, लेकिन यहाँ भी एक यू टर्न देखने में आया। पहले खान साहब ये कहते थे कि अपोजिशन जितने चाहे जलसे कर ले, हम नहीं रोकेंगे। ये गुजरावाला जलसे से पहले ही वुज़रा खुद कमीना मिल के बैठी कहा जनाब जलसा करें, कोई मसला नहीं, अपोजिशन जलसा करे। अब मुंह पर हाथ फेर कहते हैं कि नया इमरान खान बन के दिखाऊंगा। तो खान साहब का कमाल ये है कि बल्कि कमाल करते हैं खान साहब, कौम हमेशा दुआ मांगती है कि कोई एक बात तो खान साहब ऐसी करें जिसको वो कहे और उसका फिर खुद पैरा देते नजर आए। लेकिन खान साहब जो कहते हैं थोड़े भी अरसे बाद, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता, वो एक ट्विस्ट नजर आता है। तो कुछ ही दिन पहले वो जलसे की इजाजत दे रहे थे, अब वो मुंह पर हाथ फेर रहे हैं कि तुम्हारी ऐसी तैसी छोड़ूंगा नहीं। तो एक तरफ अपोजिशन को जलसे की इजाजत देकर बड़े पन जमहूरी होने का दावा किया, अगले ही लम्हे वो ये कह रहे कि नया इमरान खान बन के दिखाऊंगा। तो नवाज शरीफ की तकरीर अगर तकलीफ दे थी, मैं आपको बिल्कुल गैर जानबूझ तौर पर बता रहा हूँ, कुछ बातें ऐसी थी कि जाहिर है अगर मियां साहब ना करते, चाहे वो हकीकत थी चाहे वो कैसे भी थी, वो समझते कि उनकी हुकूमत को घर भेजा गया, वो समझते कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, वो हकीकत भी थी। लेकिन फिर भी तोक़्क़ो थी कि इस तरह ना किया जाता तो इदारे की इज्जत कहीं ना कहीं रह जाती। तो खान साहब की तकरीर तो उससे भी 4 रात आगे थी, जो ना सिर्फ तकलीफ दे थी बल्कि मायूस किन थी। एक्सपेक्ट ये किया जाता है जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े सोबर और तरीके से आएंगे, बड़े लीनियंट होकर बात करेंगे, और वो चूंकि अपोजिशन जाहिर है वो अपोजिशन बैठी है, उसको तकलीफ है, उसके उनको खिलाफ केसेस हैं व्हाटएवर, लेकिन हुकूमत तो बिल्कुल स्टेबल होनी चाहिए, बड़ी कॉन्फिडेंट नजर आनी चाहिए। लेकिन लगा नहीं। खान साहब तो खुद ग्वाल मंडी के पहलवान की तरह उन्होंने जिस तरह मुंह पे हाथ फेरा, इस तरह आम लोग नहीं फेरते। कराची में बहुत से लोग ये मशहूर है इब्के मार, तो मुंह पे हाथ फेरा जाता है इब्के मार, यानी अगली बार मार के दिखा। तो पता नहीं वो किसको चैलेंज कर रहे थे। तो ये सारा जो एक हमने सिनेरियो देखा पिछले 70 से 80 घंटे में, ये बड़ा ही अजीबोगरीब सिनेरियो था, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी जो अनएक्सपेक्टेड थी वो खुल के सामने आई। तो अभी तक लोग संभले नहीं है, कहीं से जहां से
ریئیکشن آنا چاہیے وہ بھی ابھی سوچ رہے کہ کیا ریئیکشن دیں، اور جنہوں نے یہ سب باتیں کر دی ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ باتیں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو دونوں طرف سے ایک ایسی پوزیشن آ گئی ہے جس میں نیک ٹو نیک لگ رہے ہیں، یعنی چیزیں آمنے سامنے ہیں. کراچی کے جلسے میں اگر نواز شریف تقریر کرتے تو شاید معاملہ اور زیادہ فلیئر اپ ہو جاتا، تو شاید اسی وجہ سے انہوں نے تقریر نہیں کی، یا پہلے سے طے تھا، یہ کیا تھا، یہ انہیں روکا گیا. اب اس سوال کا جواب تو سامنے آئے گا. میرے پاس اس کی کوئی انفارمیشن نہیں کہ نواز شریف کو کراچی کے جلسے میں تقریر کرنا تھی یا انہوں نے نہیں کی، یا انہیں روکا گیا، یا وہ ان کا پلان ہی نہیں تھا کراچی میں تقریر کرنے کا. جو کچھ انہوں نے کہنا کرنا تھا وہ گجرانوالہ کے جلسے میں کر دیا. گجرانوالہ کا جلسہ، گجرانوالہ چونکہ ان کا ہوم ٹاؤن ہے، جتنی بات انہوں نے کی ہوگی وہاں اس کی پذیرائی تو آئی، لیکن ابھی تک اس کے اوپر بہت سے تجزیہ نگار یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو خاموشی ہے یہ یعنی کسی طوفان سے خالی نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ایسا سامنے آئے گا جو بڑا ہی ان ایکسپیکٹڈ ہوگا. یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بہت سے تبصرے تجزیے بھی دکھائیں گے اور ان پر خود بھی تبصرہ کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر بہت سے لوگ تبصرے تجزیے فرما رہے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے دوست کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. شریف خاندان، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ یہ شریف خاندان ہے جو کہ ہائی جیک کرنا چاہتا ہے اپنے پیسے کے زور پہ، اور وہ پیسہ بھی لگا رہا ہے، ہر سیگمنٹ میں پیسہ لگا رہا ہے. اس میں 0% بھی شک نہیں ہونا چاہیے. وہ دانشوروں کو بھی پیسہ لگا رہا ہے، وہ اداروں میں بھی پیسہ لگا رہا ہے، وہ نقب بھی لگا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں مانیٹر ہو رہی ہیں، آبزرویشنز میں آ رہی ہیں، مشاہدے میں آ رہی ہیں. اس وقت کیونکہ بالنگ اینڈ پہ وہ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ذرا ماحول بنا ہو تو اس وقت تھوڑا سا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور وہی صبر و تحمل اور اسٹینڈ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. آج کراچی کا بھی ہو جانے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے بعد ایک کوئٹہ میں تیسری وکٹ پہ انہوں نے اترنا ہے، وہ بھی ہو جانے دیں. اس کے بعد پھر چوہے صاحب ریاست جو ہے وہ اپنے مسلز دکھائے گی، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گی، اور قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے کرے گی. یہ بات بھی میں بتا دوں کہ ماورائے آئین کچھ نہیں، ماورائے عدالت کچھ نہیں ہوگا. جو کچھ ہوگا وہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہوگا. فی الوقت سب کے سب صرف دیکھ رہے ہیں کہ ذرا دیکھتے ہیں جناب ان کے اندر کتنا خب سے باطن ہے. لگتا یوں ہے کہ خان صاحب اور ان کے حمایتی اس بات کے منتظر ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف کس طرح ریئیکٹ کرتی ہے. میرا گمان یہ ہے کہ بار بار عسکری قیادت سے رابطہ کر کے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جناب نواز شریف اینا کچھ بول گیا، ہون کی کرنا ہے. تو انہیں یہ جواب دیا گیا ہوگا کہ ویٹ اینڈ سی، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ذرا جلسے بلسے ہو لیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو جائے تو پھر دیکھ لیں گے. اس پورے ماحول کی اگر تشریح کی جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شاعر کو ان جلسوں سے فی الحال کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ فوری ریئیکشن دے کر خود کو واقع اس کھیل میں فریق ثابت نہیں کرنا چاہتے، نہ ہی خود کو سیاست سے لا تعلق رہنے کے دعوے کی نفی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ دو تین موٹے موٹے پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے میرے نزدیک ریئیکشن نہیں آ رہا. گجرانوالہ اور کراچی کے جلسوں کو کسی نے روکنے کی کوشش نہیں کی سوائے حکومت کے، اور کسی طرف سے یہ کوشش نظر نہیں آئی. جو پہلے نظر آتی تھی، پہلے شکایتیں بہت تھیں، جس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ کسی کو یا طاقتور حلقوں کو سیاسی سرگرمیوں پر اعتراض نہیں ہے. حکومت جانے اور اپوزیشن جانے، یہ میں اپنے پچھلے پروگرام میں کہہ بھی چکا ہوں کہ لڑائی اپنی اپنی، لیکن حکومت کو اور اس کے حمایتی پوری طرح اس بات پر انحصار کر رہے ہیں اور شاید انتظار بھی کر رہے ہیں کہ فوج کا رد عمل کیا ہوگا.
یہ جو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کارروائی کا جواز دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال آئین اور قانون کی تو کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی جو فوری طور پر قابل گرفت ہو، ورنہ کسی کو ٹائم ہی نہ دیا جاتا، ورنہ کیپٹن صفدر کو آج صبح جو گرفتار کیا گیا اور مزار قائد پر قانون کی خلاف ورزی پر گرفتار کیا گیا. مزار قائد پر ایک ایکٹ ہے جو مزار قائد کے حوالے سے کہ وہاں پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، نعرے بازیاں نہیں کر سکتے، تو پکڑا گیا. تو اگر کسی اور نے تھوڑی سی بھی قانون کی خلاف ورزی کی ہوتی تو اب تک تو اس کو لٹکایا جا چکا ہوتا. اور آگے بڑھتے ہیں. جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان گفتگو کر رہے ہیں نواز شریف کی گجرانوالے کی تقریر جس کے اوپر بہت ہی مختلف قسم کا ریئیکشن ہے، تو کچھ ریئیکشن یہاں سے بھی ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. ایک تو وہ جتنا وومٹ کر چکے ہیں، جب آدمی زیادہ کھا جاتا ہے نا تو یا اس کو ڈائریا ہوتا ہے یا اس کے بعد پھر زیادہ اور بھی نہ ہضم ہو رہا ہو تو پھر وومٹنگ ہو جاتی ہے. پہلے انہیں ڈائریا ہوا، یہ جو کچھ قوم کو لوٹ کے کھا چکے ہیں تو وہ جیل گئے، وہاں سے علاج کرانے باہر گئے اور اب باہر بیٹھ کے وومٹنگ شروع کر دی ہے کہ شاید پیٹ خالی ہو. لیکن چوری کے گھروں سے بیٹھ کے انقلاب ملک میں نہیں آتے. اگر آپ ایون فیلڈ میں بیٹھ کے اپنے خاندان، اپنی تجارت، اپنے بچے وہاں بیٹھ کے انقلاب لانا چاہتے ہیں تو انقلاب نہیں ہوگا. کیچڑ آپ اچھال سکتے ہیں، وومٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے جو تعفن پھیلا ہے اس میں پارٹی بھی بد دل ہو رہی ہے کہ انہوں نے کیا بات کہی، کیا لہجہ اختیار کیا اور کیا نیریٹو اختیار کیا ہے. پارٹی کے اندر بھی دو اوپینین ہیں اور ایک بڑی بھاری تعداد ہے جو اس نیریٹو کو سپورٹ نہیں کرتی. یہ 4 ماہ کا وقت انہوں نے دیا، دیکھنا جنوری تک کتنے لوگ سامنے آتے ہیں اور اس ساری موومنٹ کا حشر کیا ہوتا ہے. پھر پیپلز پارٹی یہ برڈن کیری کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ہوسٹ کریں جلسہ سندھ میں اور یہ وہاں بیٹھ کے تو اس طرح کا ایک نیریٹو بیان کریں جس کو وہاں کراچی کے اندر بھی اور ملک کے اندر بھی لوگ سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. جو ان کی نا امیدی اور مایوسی ہے وہ قوم کو نظر آ رہی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. یہ 2 محروم لیڈر ہیں. ایک فضل الرحمان صاحب جو اقتدار سے میرے خیال میں 22 برس بعد پہلی دفعہ باہر بیٹھے ہیں کیونکہ وہ مشرف کے بھی شریک اقتدار تھے، نون کے بھی شریک اقتدار تھے، پیپلز پارٹی کے بھی شریک اقتدار تھے. تو ان سے باہر بیٹھنا ہضم نہیں ہو رہا تو وہ تو سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں. اسی طرح نون ہے جو اپنا سب کچھ کھو چکی ہے اور اب ان کے کیسز اس منزل کی طرف جا رہے ہیں جہاں ڈیسیجن متوقع ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے کھیل کو بگاڑ دیا جائے. لیکن پیپلز پارٹی دیکھیے جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اپنا سب کچھ گوا چکی ہے اور اب ان کے پاس گوانے کو کچھ نہیں، مولانا فضل الرحمان سیاست سے آؤٹ ہو چکے ہیں، تو میرا خیال یہ کہ ایسے لوگ کسی خیالی دنیا میں رہتے ہیں. یعنی جن کا صرف 2 جلسوں کے بعد یہ حال ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے تک سب ہلے ہوئے اور اس خوف میں ہے کہ معاملات کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائیں، تو اپنا خوف چھپانے کے لیے انہیں ناکام قرار دینے کی کوشش کریں. کون کتنا کامیاب اور کتنا ناکام ہے یہ لوگوں نے 2 جلسوں میں دیکھ ہی لیا ہے. تو کوئی مانے یا نہ مانے ایک مخصوص مائنڈ سیٹ کے لوگ نواز شریف کو پسند نہیں کرتے، یہ حقیقت ہے. اور ان کے پاس نواز شریف کو ناپسند کرنے کے لیے کئی جواز موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا جواز تو نواز شریف کا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات کا خراب ہونا ہے. اور ایک بڑی طویل پرانی ایک لڑائی ہے کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی چل رہی ہے. تو ایک جواز تو یہ ہے. تو اب جو لوگ اس نقطہ نظر کے حامی ہیں ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ نواز شریف کے حوالے سے تبصرہ تجزیہ کرتے ہوئے کوئی فیئر ہوں گے، ان بائس ہوں گے، یہ ممکن نہیں ہے. اور چونکہ یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ وہ لوگ سیاستدان نہیں ہیں، نہ سیاسی تجزیہ نگار ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ باقاعدہ حریف ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق بڑے محترم قابل احترام ادارے سے ہے تو لوگ احتراماً ان کے ساتھ کاؤنٹر نہیں کرتے. تو اس بات کا انہیں بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملتا ہے. اصولی طور پر تو انہیں بھی سیاست میں تبصرہ نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کسی حاشیہ آرائی کا حصہ ہونا چاہیے. لیکن چلیں بطور پاکستانی کوئی اپنا حق استعمال کرنا چاہتا ہے تو ضرور کرے، لیکن قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے ذرا وسیع القلبی کا مظاہرہ کریں تو بہتر ہوگا. ورنہ اس قسم کے تبصرے تجزیے نواز شریف کو اس موقف کی ہی تائید کر رہے ہیں جس کا اظہار وہ جلسوں میں اپنی تقریروں میں کر رہے ہیں. تو محض اس لیے کہ کوئی آپ کو پسند نہیں ہے اس کو بیٹھ کر برا بھلا کہہ دینے سے حقائق بدلے نہیں جا سکتے، جبکہ آپ کی اپنی پوزیشن بھی ویسی نہ ہو
کہ آپ ایک غیر جانبدار رائے دے سکیں. اور وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز بات کر رہے ہیں, ان کا بھی ریئیکشن دیکھتے ہیں کہ ان کا اپوزیشن کے حوالے سے ریئیکشن کیا ہے. اپوزیشن نے جلسے کیے, اب حکومت اس پہ کیا کرنے والی ہے, کیا ریئیکٹ کر رہی ہے, واچ دس. احتساب کا شکنجہ مزید سخت کریں گے یا پھر کارکردگی سے مقابلہ کر کے دکھائیں گے, کیونکہ اپوزیشن کہتی ہے ہم تو سڑکوں پر آئے اس لیے حکومت پرفارم نہیں کر پا رہی. دیکھیں, جب خان صاحب کی تقریر کا جو بنیادی مقصد وہ یہی تھا کہ ہم نے ہر چیز میں اتنی ہم نے شاید سختی نہیں دکھائی جو کہ ہمیں دکھانی چاہیے تھی, جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کو ان کی میرٹ پہ ہی ایڈریس کریں, بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایک ایسا ماحول کریٹ کریں جس میں کہ نہ سختی ہو نہ نرمی ہو. تو ہم نے یہ کر کے سر کیوں نہیں پہلے میرٹس پہ پہلے کیوں نہیں ٹریٹ کیا سر؟ نہیں میرٹ پہ کیا ہے, لیکن اس کا پھر ابھی مزید سختی کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پہلے میرٹس پہ ہو رہا ہے تو پھر مزید سختی کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, سختی کی مراد یہ ہے کہ جب ہم میرٹ پہ کر رہے تھے تو انہوں نے اس کو ہماری کمزوری سمجھا. اگر ہم ان کو کوئی بھی فیسیلیٹیٹ کرتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم شاید کمزور ہو گئے ہیں. سوری شبلی صاحب, جو آپ اپنی طاقت کا احساس نہیں دلا رہے تھے. آپ کے جو سننے والے ہیں سر, آپ کے جو سننے والے ہیں ان کو عمران خان صاحب کی تقریر سن کے اور آپ کا بیانیہ بھی یہ سن کے لگتا یہ ہے کہ بات کہیں زیر لب یہ ہو رہی ہے کہ پہلے ہم نے تھوڑا لینینسی شو کی جو ہم اب نہیں کریں گے. تو لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیوں لینینسی شو کی؟ نہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی جو یہ تقریر کا یہ والا حصہ ہے یہ پورے ملک میں اتنا پاپولر ہوا ہے اور عوام ہم سے یہی چاہتے ہیں, اس لیے ہمارے جو بیانیہ ہے, ہماری جو وہ ہے انٹینشنز ہیں, اس میں ہماری اور زیادہ کمٹمنٹ آ جائے گی اور ہم جو ہے تو بالکل اب اسی طرح سے ہم کریں گے جس میں کہ کوئی وہ جسے کہتے ہیں ہم بینیفٹ. پہلی بات تو یہ کہ حکومت کو توقع نہیں تھی کہ اپوزیشن اتنے بڑے جلسے کر لے گی, لوگوں کو باہر نکال لے گی, لیکن اپوزیشن نے کمال کر دیا. اتنے برے حالات میں جب لوگوں کو یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ طاقتور اداروں کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف نہیں ہے, حکومت کی طرف ہے, اپوزیشن کا تو دور دور تک کوئی چانس نہیں ہے, اس کے باوجود لوگ باہر نکلے اور جلسوں میں شریک ہو گئے. ورنہ جلسے ان کے کامیاب ہوتے ہیں جن کی ہوا چل رہی ہو, تو ہوا تو اپوزیشن کی نہیں چل رہی. تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہے اور اب انہیں شاید یہ احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو چھوٹ دے کر غلطی کی ہے. تو شاید کسی کا خیال یہ ہو کہ چونکہ اپوزیشن کسی ادارے کو ٹارگٹ کر رہی ہے تو وہ خود اپوزیشن کو کاؤنٹر کر لیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بہت ہی سمجھداری سے کام لیا جا رہا ہے. اداروں نے اس پوری لڑائی سے خود کو ڈسٹنس کر لیا اور بالکل سائڈ پر بیٹھے ہیں. تو اب حکومت کا خیال یہ ہے کہ اپوزیشن کو مزید چھوٹ دی گئی تو کہیں پورا ملک ان کے خلاف نہ نکل آئے, کیونکہ جب 2 جلسوں میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہو رہی, کوئی کاؤنٹر نہیں ہو رہا, تو لوگ پھر نکلنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار بات تو کریں گے. تو اس حکومت کی لینینسی سمجھا گیا, یعنی لینینٹ حکومت, یہ حکومت بڑی لینینٹ اجازت دے دی ہے. وہ شاید 126 دن کا دھرنا بھول گئے ہیں جب اس وقت کی حکومت نے موجودہ حکمران جماعت کو پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی تھی. تو اس سے وہ خوف ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں اپوزیشن کامیاب نہ ہو جائے. کوئی بھی حکومت ہو, چاہے آج کی ہو کل کی ہو, وہ کبھی بھی اپوزیشن کو بزور ڈنڈے اور طاقت کے روکنے کی کوشش نہیں کرتی کہ کہیں لوگ آپس میں لڑ نہ پڑے, تصادم نہ ہو جائے, ماحول پرتشدد نہ ہو جائے. تو حکومت یہ احتیاط کرتی ہے. سب سے زیادہ رسپانسبلٹی حکومت کی ہوتی ہے کہ وہ اس طرح یعنی عوام کے ساتھ کہ آمنے سامنے نہ ہو جائے. تو اگر ہم کو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ اپنے یعنی یہاں ہاتھوں سے نپٹے گا تو یہ کریں گے وہ کریں گے, تو میرے نزدیک تو وہ ایسی غلطی کریں گے کہ جس کا نقصان ناقابل تلافی ہوگا اور جس کی بھرپائی ممکن نہیں ہوگی. یہاں پہ لیں گے ایک اور بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم ایک آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. شاد بھٹی گفتگو کر رہے ہیں, تجزیہ نگار ہیں, ان کا تجزیہ سنتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. شاد بھٹی. روٹی, کپڑا اور مکان, یہی 3 چیزیں کافی ہیں. عوام وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. تبدیلی تھا, خوابوں کا سفر تھا, وعدے تھے, دعوے تھے, نعرے تھے, توقعات تھیں, اور پھر کراچی کا مینڈیٹ تھا. تو عوام کیا اس وقت ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ اگر آپ سوچئے آج اس وقت مہنگائی نہ ہوتی, سوچئے پولیس پٹوار حالات بہتر ہوتے, سوچئے کہ اگر اس وقت کراچی کے کوئی چند سڑکیں, چند پل زیر تعمیر ہوتے, سوچئے کہ صاف پانی کے کوئی منصوبے لگ رہے ہوتے, سوچئے کہ اس وقت کراچی میں لوگوں کو کوئی کہیں سے ریلیف مل رہا ہوتا, تو آج میری اور آپ کی ڈسکشن کا کیا ہوتا, ٹاپک کیا ہوتا کہ یہ کس لیے نکلے ہوئے ہیں. تیسری بات آپ نے کی کہ یہ عوام بالکل مہنگائی کے ساتھ ہیں, عوام بالکل اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, عوام کو کوئی غرض نہیں ہے. جو حقیقی عوام ہے یہ سوشل میڈیا پہ جو انقلاب آ رہے ہوتے ہیں, یا یہ جو 2.5-3 کروڑ کے شہر میں سے 40-50 ہزار لوگ جو نکل کے یا پورے سندھ سے یا جہاں سے بھی آ جاتے ہیں, تو یہ بھی ان کا اچھی بات ہے, آنا چاہیے, ان کا اپنا حق ہے, ان کو بیٹھنا چاہیے, سننا چاہیے. لیکن اکثریت لوگ, جو اکثریت ہے وہ اس وقت اور مسائل میں ہیں. ان ملک جو ہمارا ہے وہ اس وقت کسی اور مسئلے میں ہے. ہماری باہر کی پالیسیاں, ہماری اندر کی پالیسیاں, ہماری تجارت, ہماری معیشت, ہمارے گھر کے بجٹ, ہمارے بل اور بجلی, ہمارا آٹا, گندم, چینی, ہمارا کھانے پینے کی اشیاء, ہمارا تھانہ کچہری, یہ دوسری صورتحال پیش کر رہے ہیں. اب آخری بات کہ کیا یہ لوگ ہمارے لیے نکلے ہوئے ہیں؟ یہ جو 11 پارٹیاں ہیں بالکل بھی نہیں نکلے ہوئے, ان کا کوئی ہم سے سروکار نہیں ہے. ان کے اور ہماری دنیا ایک نہیں ہے, ان کے اور ہمارے مسائل. پتہ نہیں حوروں والے ٹیکے کا اثر ہے یا وہ بھنگ سے کوئی نئی دوا ایجاد ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ, وہ عوام بھی غیر حقیقی نظر آ رہے ہیں. کبھی سنا ہے آپ نے کہ عوام حقیقی بھی ہوتے ہیں, غیر حقیقی بھی ہوتے ہیں؟ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن حقیقی عوام کے لیے نہیں نکلی, کیونکہ حقیقی عوام تو وہ ہے جو تبدیلی کے ڈھول کی تھاپ پر رقص کرتے ہوئے اقتدار پر برجمان ہو چکے ہیں. جب وہ خود اپوزیشن میں تھے تو حقیقی عوام کی ترجمانی کر رہے تھے, آج حکومت میں ہے تو انہیں عوام بھی غیر حقیقی اور مصنوعی نظر آنے لگے. یعنی یہ ہے تبدیلی کہ عوام بھی اب آپ کو حقیقی نظر نہیں آتے. سوال یہ کہ اگر مہنگائی ہے, معیشت خراب ہے, ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟ اس کا تعلق کس سے ہے؟ اپوزیشن سے. اس کا تعلق حکومت سے ہے. اس پہ ملک کون چلا رہا ہے؟ ہاں سب چلا رہے ہیں. مہنگائی کوئی آسمان سے نہیں ٹپکی, عوام کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے تو خان صاحب کے دور میں ہوا ہے, موجودہ حکومت کے دور میں ہوا ہے, تو ڈائریکٹلی یہ ذمہ داری حکومت میں جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ حکومت کو احساس کیسے دلایا جائے, حکومت کو روکے کون؟ تو یہ کسی ایک عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہوتا. کوئی ایک آدمی حکومت کو نہیں روک سکتا. حکومت بڑی طاقتور ہوتی ہے, تو اتنی ہی مائنڈ کے ساتھ لوگ نکلتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ووٹ لیے ہیں, جو پارلیمنٹ بیٹھے ہیں, کوئی ان الیکٹڈ لوگ نہیں ہیں, وہ بھی ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. تو وہ اپوزیشن جب باہر نکلتی ہے تو اپوزیشن ہوتی اس کام کے لیے کہ وہ حکومت کو عوام کے مسائل حل کرنے پر مجبور کر سکے. تو یہ کام بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کا ہے کہ وہ حکومت کو اس بات کا احساس دلائیں کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کریں, اور اگر حکومت اس بات پہ تیار نہ ہو کہ وہ اس بات کا احساس کرے اور اپنی ذمہ داری ادا کرے, تو پھر اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے, اسے گھر بھیجے. تو یہ کہنا کہ سیاسی جماعتیں میرے لیے نہیں نکلی, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کا ان مسائل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور آپ خوش ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کھاتے پیتے لوگ ہو, آپ کی آمدنی اتنی ہو کہ آپ کو ان مسائل سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو. لیکن اب یہ کہنا کہ سیاسی جماعتیں ہمارے لیے نکلی, ہمارے لیے نہیں نکلی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کا ان مسائل سے کوئی تعلق نہیں, کیونکہ سیاسی جماعتیں تو ان کے لیے نکل رہی ہیں جو بیچارے مسائل زدہ عوام ہیں اور جو مہنگائی میں پس رہے ہیں. اور پاکستان کے بیرونی قرضوں میں ایک سال کے دوران $7 ارب کا اضافہ ہو گیا, اور یہ سرکاری اعداد و شمار ہے. اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق 30 جون 2019 کو بیرونی قرضوں کا حجم $106 ارب تھا, جو 30 جون 2020 تک $113 ارب ہو گیا.
جس کا مطلب یہ کہ ایک سال کے دوران حکومت نے بیرونی قرضوں میں 7 ارب ڈالر کا اضافہ کیا ہے، اور یہ تقریباً وہ اماؤنٹ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے 5 سالہ دور حکومت کے برابر ہے۔ تقریباً پیپلز پارٹی نے تقریباً 8.5 ارب ڈالر قرضہ لیا تھا اپنے دور حکومت میں، اور نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں، جب نواز شریف خود تھے تو 4 سال میں کوئی 6-7 ارب ڈالر تھا، اور باقی 3-3.5 ارب ڈالر ان کے آخری دور حکومت میں جب شاہد خان عباسی تھے تو تقریباً 10-11 ارب ڈالر کا قرضہ انہوں نے لیا تھا۔ تو حکومت نے ایک سال میں 7 ارب ڈالر کر لیا۔ اب اسٹیٹ بینک کے مطابق سپٹمبر 2018 کو جو بیرونی قرضے تھے وہ تھے 96 ارب ڈالر، اور اب ان 2 سالوں کے قرضے آپ ملائیں تو یہ ٹوٹل قرضے ہو گئے ہیں، یعنی 17 ارب ڈالر ملا کے یہ 113 ارب ڈالر قرضے ہو گئے۔ تو خان صاحب نے 2 سال میں 17 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے۔ یہ وہ قرضہ ہے یعنی جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے 2 سال مجموعی طور پر حکومت کرنے کے بعد بھی ان کا قرضہ 17 ڈالر نہیں بنتا تھا۔ تو مہربانی، خان صاحب نے جو ہے وہ قرضے اتارے بھی ہیں، کہتے قرضے اتارے بھی ہیں، لیکن جو لیے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق حکومت نے آئی ایم ایف سے 1 ارب 7 کروڑ ڈالر، کمرشل بینکوں سے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر اور مختلف بینکوں سے 3 ارب 10 کروڑ ڈالر قرضہ اس سال میں لیا ہے۔ یعنی 2 سال کا قرضہ جو مجموعی طور پہ لیا ہے وہ 17 ارب ڈالر بنتا ہے، جو کہ ایک اچھا خاصا قرضہ ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی طلبی کا اشتہار برطانوی اخبارات میں شائع کرنے کی وفاق کی درخواست مسترد کر دی۔ برطانیہ کے 2 اخبارات میں نواز شریف کی طلبی کا اشتہار جاری کرانے کے لیے وفاق نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل طارق کوکر نے عدالت کو بتایا کہ عدالت نے نواز شریف کا اشتہار جاری کرنے اور اشتہار کی کاپی نواز شریف تک پہنچانے کا حکم دیا تھا۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے 19 اکتوبر کے لیے اشتہار جاری کرنے کا کہا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے نواز شریف کے جاری کردہ اشتہار کی کاپی بھی عدالت کے سامنے پیش کی۔ عدالت نے برطانوی اخبارات میں اشتہار شائع کرنے کی وفاق کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے برطانوی اخبارات میں اشتہار شائع کرنے کے لیے وفاق کی درخواست مسترد کر دی۔ دوسری جانب العزیز یا اسٹیل اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کے بذریعہ اشتہار طلبی کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر درآمد کرتے ہوئے نواز شریف کی طلبی کے لیے پاکستان کے 2 اردو اخبارات میں انگریزی اور اردو اخبارات میں اشتہار شائع کرا دیا گیا ہے۔ اشتہار میں یہ لکھا گیا ہے کہ ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو 10 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔ ریفرنس میں 19 سپٹمبر 2018 کو نواز شریف کی سزا معطل ہوئی، جیل سے وہ ضمانت پر رہا ہوئے۔ ریفرنس میں اپیل زیر سماعت ہے اور سماعت کے دوران نواز شریف کو عدالت میں پیش ہونا لازم تھا۔ نواز شریف عدالت میں پیشی کے پابند تھے لیکن وہ پیش نہیں ہو رہے۔ نواز شریف کی حاضری یقینی بنانے کے لیے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کی گئی، اس کی بھی تعمیل نہ ہو سکی۔ اشتہار میں یہ بھی کہا گیا بلکہ مطلع کیا گیا کہ نواز شریف اب 24 نومبر کو ہر صورت عدالت میں پیش ہو۔ اشتہار میں دوسرے ریفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ نواز شریف کی العزیزیہ ریفرنس میں 8 ہفتوں کی ضمانت منظور کی گئی۔ سزا معطلی اور ضمانت کے بعد اپیلوں پر سماعت کی پیروی کے لیے نواز شریف پیش نہیں ہوئے۔ عدالت رپورٹ سے مطمئن ہے کہ نواز شریف مفرور ہیں اور جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے خود کو چھپا رہے ہیں۔ یہ دونوں اشتہارات مقامی اخبارات میں شائع کرا دیے گئے، جبکہ برطانوی اخبارات میں ان اشتہارات کو شائع کرنے سے عدالت نے روک دیا ہے یا منع کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار قادری کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔